کانگریس میں پاکستان کے انتخابات کی شفافیت پر تحفظات۔ امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو آج کمیٹی میں پیش ہو کر اپنا بیان قلم بند کرائیں گے۔ ڈونلڈ لو کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ اظہار رائے پر غیر ضروری پابندی کی شناخت کی گئی۔ سیاسی جلسوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، انتخابات میں جو کچھ ہوا اس پر فکر نہیں ہے۔ آئی ایم ایف اور معاشی ٹیم کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل۔ آئی ایم ایف وفد کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق آج اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے $1 ارب 10 کروڑ کی قسط جاری ہونے کے واضح امکانات۔ دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ لو کی ملاقات۔ پاک امریکہ اقتصادی تعلقات، ٹیکسوں کے نظام اور اصلاحاتی اہداف پر بات چیت۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ نیپرا کو بجلی ₹5 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست موصول۔ نیپرا حکام کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ضروری منافل ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوگا۔ عوام پر ₹40 ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت 28 مارچ کو ہوگی۔ اضافے کے اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ حکومتی بیانیے کو مؤثر آواز دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا پہلا اجلاس۔ میڈیا کی حکمت عملی پر بریفنگ، ترجمانوں کی تعداد بڑھانے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ اجلاس میں اپوزیشن کے بیانیے کا جواب دینے کے امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کا وفاق اور صوبوں میں پارٹی اور حکومتی ارکان کو ترجمان بنانے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا کے لیے جامع حکمت عملی کی منظوری بھی دے دی گئی۔ نواز شریف کے صاحبزادے بھی نیب ریفرنسز میں بری ہو گئے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے حسین نواز اور حسن نواز کی بریت کا فیصلہ سنا دیا۔ حسین نواز اور حسن نواز کی ایون فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنسز میں بریت کی درخواست منظور۔ نیب نے حسین اور حسن کو بری کرنے کی حمایت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف۔ سیشن کورٹ نے 2 مقدمات سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد شائستہ کنڈی نے لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ مقدمات تھانہ لوہی بھیر اور سہالہ میں درج کیے گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، فیئر ٹرائل کے تقاضے پورا کرنا ضروری ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ کیا جلدی تھی، اگر جج نے جلد بازی میں ٹرائل چلایا تو استغاثہ سے پوچھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے مشکلات۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی عدالت کا علی امین کو 2 اپریل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں تھانہ سٹی میں درج 9 مئی کے مقدمہ کی سماعت۔ علی امین گنڈاپور سمیت 12 ملزموں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ دیگر ملزموں میں شہباز گل، شبلی فراز، مراد سعید اور شیری مداری بھی شامل۔ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں۔ عوام نے ان پر اعتماد کیا۔ مقدمات سے پی ٹی آئی ورکر کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا رد عمل۔ ایک نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت مقدمات بنائے گئے۔ جعلی کیسز پر قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ ملزمان کو عدالتوں نے مقدمات میں ضمانت دے رکھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے اڈیالہ جیل میں ٹرائل کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلے۔ پنجاب بینک سے 20,000 الیکٹرک اور پیٹرول بائکس دینے کی منظوری۔ ایئر ایمبولینسز منصوبے کا آغاز آزمائشی بنیاد پر ہوگا۔ مریم نواز کی سال میں آئی ٹی سٹی ٹاور کے دونوں ٹاور کو مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ شہید کیپٹن احمد بدر اور لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کے گھر بھی گئیں۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، اہل خانہ کو دلاسا دیا۔ عدالتوں میں مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان کی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات پر تبصرہ کرنے سے گریز۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان دہشت گردی کی محفوظ پناہ گاہ بنے۔ پاکستان کے ساتھ باقاعدگی سے اہم 2 طرفہ مشاورت جاری ہے۔ نواز شریف نون لیگ کے راہبر، تمام اہم فیصلے ان کی مرضی سے ہوتے ہیں۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایک نیوز کے پروگرام ریڈ زون فائلز ود فہد حسین میں گفتگو۔ بولے عام انتخابات اور سینٹ الیکشن کے لیے ٹکٹوں کے فیصلے بھی نواز شریف نے کیے۔ وہ وفاق اور پنجاب میں متحرک ہیں اور رہیں گے، کوئی بعید نہیں مستقبل میں پھر وزیر اعظم بھی بن جائیں۔ خواجہ آصف نے سیاست سے جلد ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بار پھر لندن جانے کا پلان بنا لیا۔ نواز شریف رمضان المبارک کا آخری عشرہ سعودی عرب میں گزاریں گے، واپسی پر لندن بھی جائیں گے۔ قائد مسلم لیگ نون سعودی عرب میں عمرہ کے سعادت حاصل کریں گے، شاہی خاندان کی اہم شخصیات سے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز کا ساتھ جانے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کے قائد لندن میں طبی معائنہ کرائیں گے۔ سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، فیصل جاوید، آصف سواتی اور زلفی بخاری پر اعتراضات عائد۔ الیکشن کمیشن نے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراضات عائد کر دیے۔ محسن نقوی اور رانا محمود الحسن کے کاغذات نامزدگی منظور، طلال چودھری اور ایمن ولی کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل، نجیب ہارون کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ تحریک انصاف دھڑوں میں تقسیم ہونے لگی، پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، کور کمیٹی اختلافات کو دور کرنے میں تاحال ناکام، پارٹی عہدوں کے لیے سر جنگ بڑھ گئی، تیمور جھگڑا، وزارت نہ ملنے پر علیحدہ گروپ بنانے میں مصروف، اسپیکر کا عہدہ بھائی کو نہ ملنے پر اسد قیصر بھی نالاں، سینٹ کے لیے امیدواروں پر بھی اختلافات، پی ٹی آئی میں جلد مختلف فارورڈ بلاک سامنے آنے کا امکان۔ قومی خزانے کو 1454 ملین روپے نقصان پہنچانے کا الزام، ایف آئی اے کا سابق چیئرمین رابطہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر مزمل حسین سے تحقیقات کا فیصلہ۔ 22 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری، سابق چیئرمین رابطہ کو متعلقہ دستاویزات اور ریکارڈ لانے کی ہدایت۔ ایف آئی اے نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی شکایت پر انکوائری کا فیصلہ کیا۔ رابطہ پر 128 میگا واٹ کے پروجیکٹ کے کنٹریکٹر کو ناجائز فائدہ پہنچانے کا الزام۔ سندھ میں منشیات فروشی اب نہیں چلے گی، سندھ حکومت کا گھناؤنا دھندا کرنے والوں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ۔ گلی کوچوں میں پھیلے کینسر کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں۔ تینوں صوبائی وزیر شجیر میمن کی زیر صدارت اجلاس، شجیر میمن کہتے ہیں نوجوان نسل کو منشیات فروشوں کے چنگل سے نکالنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں ہوں گی، منشیات کا جڑ سے خاتمہ یقینی بنائیں گے۔ کراچی میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری تنگ، معاملہ سندھ اسمبلی تک جا پہنچا۔ جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق نے اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کرا دی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ سر رفتار کے اوقات میں بجلی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، نیپرا کے الیکٹرک کے غیر قانونی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے۔ سندھ ملک کی ضروریات کا 65% گیس پیدا کرتا ہے، پھر بھی سندھ خصوصاً کراچی گیس سے محروم ہے۔ کراچی میں ٹریفک پولیس اپنا ہی ریکارڈ توڑنے کے قریب پہنچ گئی، 2.5 ماہ میں 33 کروڑ سے زائد کے چالان کر ڈالے۔ ٹریفک پولیس نے چالانوں کا ڈھیر تو لگا دیا، لیکن قوانین پر عمل درآمد میں ناکام ہو گئی۔ شہر میں جعلی چالان مہم کے دوران جان لیوا حادثات کی شرح میں اضافہ، رواں سال کے ابتدائی 2.5 ماہ حادثات میں 281 افراد جاں بحق ہوئے۔ ریسکیو ادارے کی رپورٹ کے مطابق ٹریفک حادثات میں زخمیوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ بلوچستان میں 24 گھنٹوں میں تیسرا زلزلہ، کوئٹہ، نوشکی، دالبدین، چمن، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز پاک افغان سرحد کے قریب تھا۔ زلزلے سے کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔